بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے کنسیلیٹری اپروچ ورسس کنفرنٹیشنل اپروچ، یعنی مصالحتی انداز اور ٹکراؤ کا انداز۔ دیکھیے، قرآن میں ایک بہت ہی بیسک پرنسپل دیا گیا ہے سورہ النساء میں، یعنی چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 128، الصلح خیر، صلح بہتر ہے، ریکانسیلیشن از دا بیسٹ، یعنی کنسیلیٹری اپروچ از دا بیسٹ اپروچ۔ اس کا الٹا کیا ہے؟ کنفرنٹیشنل اپروچ۔ کیونکہ قرآن کی جو اسکیم آف تھنگ ہے اس میں ٹکراؤ والے اپروچ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں صرف کنسیلیٹری اپروچ یا مصالحتی اپروچ کی جگہ ہے۔ یعنی خدا کی جو پوری اسکیم ہے اس دنیا کے بارے میں، اس کے خلاف ہے ٹکراؤ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ نیومرس اسٹارس اور پلینٹ ہیں اسپیس میں، کوئی کبھی ٹکراتا نہیں۔ یہی چیز انسان سے، یہی کلچر جو ہے انسان سے بھی چاہتا ہے خدا۔ تو اسی کو کہا الصلح خیر، مصالحتی اپروچ سب سے بہتر اپروچ ہے۔ اب میں آپ کو انسانی ہسٹری جو ہے پوری ہماری یہاں سے وہاں تک، اس سے کچھ ریفرنس دے کر کے بتانا چاہوں گا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ دیکھیے، یہ کہانی سب سے پہلے شروع ہوتی ہے پہلے انسان سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا انسان آدم تھا۔ سائنس کچھ نہیں بتاتی کہ پہلا انسان کب دنیا میں بسا، لیکن بائبل میں جو شجرے دیے گئے ہیں، یعنی آدم سے نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ تک، موسیٰ سے مسیح تک، یہ شجرے دیے گئے ہیں بائبل میں۔ اس سے لوگوں نے نکالا ہے کہ شاید 10,000 سال پہلے آدم اس زمین پر بسائے گئے، لیکن یہ سب گیس ہے۔ تو بہرحال انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس وقت ایک واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس وقت 2 مخلوق اور تھے، فرشتے اور جنات۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم انسان کے آگے جھک جاؤ۔ تو فرشتے جھک گئے، اور جنات کا جو سردار تھا ابلیس، وہ نہیں جھکا۔ سارے جناتوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا اپنے سردار کا۔ یہ تھا پہلا واقعہ ٹکراؤ کا، کنفرنٹیشن کا۔ یعنی انسان کی تاریخ شروع ہوئی اسی واقعے سے کہ 2 مثالیں قائم ہوئیں۔ ایک یہ مثال کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ جھک گئے، یہ گویا کہ صلح والا اپروچ تھا۔ اور جنات کے سردار ابلیس نے جو کیا وہ گیا کہ اس کا الٹا تھا، یعنی کنفرنٹیشن والا اپروچ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس کو خطاب کرتے ہوئے، فمن تبعک منہم لاملأن جہنم منک ومن الناس اجمعین، کہ جو تیرا راستہ چلے گا، جو اس کو فالو کرے گا، اس کو اور تم کو سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ دیکھیے کتنا یہ سیریس معاملہ ہے کہ کنفرنٹیشنل اپروچ جو ہے وہ شیطان والا اپروچ ہے، اور شیطان اپروچ کہاں جاتا ہے؟ ہیل تک جاتا ہے۔
تو کسی بھی حال میں آپ کو کنفرنٹیشن سے بچنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ، ایٹ اینی کاسٹ، ایٹ اینی کاسٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزامپل سیٹ کر دیا پہلے ہی دن. اب میں ہسٹری کے کچھ واقعات بتاتا ہوں، نگیٹو اور پازیٹیو. اس کے بعد جب آدم زمین پہ بسائے گئے تو ان کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، کین اور ایبل. ان میں آپس میں کوئی کنٹروورسی پیدا ہوئی، کسی بات پر ڈفرینس آ گیا، تو وہاں پہ اسی کا ٹیسٹ پر آ گیا کہ دونوں میں سے کون سا اپروچ لیتے ہیں یہ لوگ. تو ایبل نے یعنی حابیل نے تو وہ لیا فرشتوں والا، اور قابل جو تھا اس نے وہ لیا جو شیطان نے کیا تھا، ٹکراؤ والا. اس نے قابل نے ایبل کو مار ڈالا. تو قرآن مجید میں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے کہ جو آدمی ایک انسان کو مارے، ایک انوسنٹ انسان کو، فکانما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو مار ڈالا. اتنے سخت قسم کے اللہ تعالیٰ کے احکام شروع ہی میں دے دیے گئے، شروع ہی میں، بالکل انسانیت کے بگننگ میں. کہ ایک طرف میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان کو فالو کرے گا اس کو، شیطان کو، سب کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، یعنی کنفرنٹیشن والا اپروچ. اور اس کے بعد جب قابل نے حابل کو مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اس وقت کے پیغمبر کے اوپر، یہ قرآن میں کوٹ کی گئی ہے. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فکانما قتل الناس جميعا. One who kills an innocent person, he has killed all mankind. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے مسئلہ قتل کا نہیں ہے، مسئلہ کنفرنٹیشن کا ہے، کیونکہ بگڑی ہوتی ہے ٹکراؤ سے، پھر پہنچتی ہے قتل تک. اس آیت میں صرف قتل کا مسئلہ نہیں بیان ہوا ہے، یہ مطلب سمجھے کہ اس میں قتل، پری قتل ایک سچویشن ہوتی ہے، ایک ہے قتل، ایک ہے پری قتل، ایک کلنگ، ایک ہے پری کلنگ. تو پری کلنگ کیا ہے؟ کنفرنٹیشن. کنفرنٹیشن آپ نہیں کریں گے تو قتل تک بات پہنچے گی نہیں. جب ٹکراؤ کریں گے تبھی تو قتل تک بات پہنچے گی. تو آپ کو کلنگ سے بچنا ہے، پری کلنگ سے بچنا ہے، تب آپ کو یہ کریڈٹ ملے گا. یہ ایگزامپل سیٹ ہوا ایک دم شروع میں، بالکل شروع میں. بہت سوچنے کی بات ہے. عجیب بات ہے کہ پوری تاریخ میں مسلم نان مسلم دونوں اسی میں پڑ گئے، لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا. ایک فلاسفر نے کہا ہے کہ انسانی ہسٹری ایک 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 اس کا یعنی وائلنس کے رجسٹر سے کچھ ہی کم ہے. یعنی پوری ہسٹری جو ہے وائلنس کا رجسٹر ہے، لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آج تک لڑے چلے جا رہے ہیں. تو دیکھیے، ایک ہے کلنگ، ایک ہے پری کلنگ. آپ کو پری کلنگ سے بچنا ہوگا تب آپ کلنگ سے بچ پائیں گے، نہیں تو نہیں بچ پائیں گے. یعنی پرووکیشن کو اوائڈ کیجیے، نقصان کو برداشت کیجیے، شکایتوں کو اپنے دل میں چھپا لیجیے، ہیٹ کو کل کر دیجیے اپنے اندر. یہ پری کلنگ والی بات. تو لوگ پری کلنگ سے بچتے نہیں تو بات کلنگ تک پہنچ جاتی ہے. تو جس طرح سے کلنگ حرام ہے، اس طرح سے یہ بھی حرام ہے. نفرت، بھڑک اٹھنا،
انتقام، شکایت کی باتیں پھیلانا. انہوں نے ہمارے ظلم کیا، انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا، یہ سب باتیں پھیلانا یہ پری کلنگ ہے. وہ بھی حرام، وہ بھی حرام. اب اس کے بعد دیکھیے ہسٹری شروع ہوئی حضرت آدم سے، پھر پیغمبر آتے رہے برابر. تو پیغمبر ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوئے. پیغمبروں کا جو مینشن ہے وہ صرف یا تو بائبل میں ہے یا قرآن میں ہے بس. جو ہماری ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ریکارڈڈ ہسٹری، اس میں کچھ بیان ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے پوری انسانی ہسٹری میں کہ وہ جو ایک اسٹریم تھا جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چلایا، وہ ہسٹورین نے ریکارڈ ہی نہیں کیا. بائبل مذہبی کتاب ہے، قرآن مذہبی کتاب ہے، بس اسی میں اس کا مینشن ملتا ہے. اس لیے انسان نے سبق بھی نہیں لیا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت ابراہیم کی. حضرت ابراہیم جو تھے اب سے 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے. عراق کی راجدھانی اس وقت تھا ار. اب وہ پورا شہر زمین کے نیچے دبا ہوا ہے، کھدائی کر کے نکالا گیا ہے. اس زمانے میں وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نمرود، NIMRUD، نمرود. تو حضرت ابراہیم کا اس کے سامنے آپ نے پیش کی دعوت اپنے باپ کے سامنے، اس کے سامنے. تو وہ لوگ جو تھے نہیں مانا انہوں نے. اس زمانے میں شرک کلچر چل چکا تھا. عجیب بات ہے کہ بہت جلد دنیا میں شرک کا کلچر آ گیا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب نیچر ورشپ، سورج کو پوجنا، چاند کو پوجنا، سمندروں کو پوجنا، پہاڑوں کو پوجنا، یا نیچر ورشپ. تو جو دکھائی پڑ رہی تھی آدمی کو اسی کو لگا پوجنے. اس کے پیچھے جو تھا کریٹر وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس زمانے میں پورا جو کلچر تھا، پوری جو سوسائٹی تھی وہ شرک پر قائم ہو چکی تھی. وہ لوگ سورج چاند ستاروں کو پوجتے تھے. تو دیکھیے وہ لوگ جو ہے آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کی بات نہیں مانی. تو آپ نے کیا کیا؟ یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا. تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ یعنی ایک کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتے تھے کہ بد دعا کرتے ان لوگوں کے خلاف کہ خدا ان لوگوں کو غارت کر دے، کو تباہ کر دے. یہ بھی دیٹ از آلسو اے وے آف کنفرنٹیشن. اگر آپ بد دعا کریں تو وہ بھی ایک ٹکراؤ کی ایک شکل ہے کہ آپ خود تو کر نہیں سکتے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھیج ان کو ڈسٹرائے کر دیں. سو بد دعا از آلسو اے وے آف کنفرنٹیشن. حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. کیسی انوکھی بات ہے یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے خاموشی سے نکل گئے ار سے، پھر وہاں سے فلسطین گئے، شام گئے، مصر گئے. آخر میں انہوں نے مکہ کے مقام پر آ کر کے اپنے بیوی کو، ہاجرہ اور اسماعیل چھوٹے بچے کو بسایا، جو کہ وہاں پر ڈیزرٹ تھا اس وقت. وہاں مکہ کوئی بستی نہیں تھی، وہاں پر نہ ٹاؤن تھا، نہ کوئی سٹی تھا، نہ کوئی گاؤں تھا، کوئی کیمپ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس ڈیزرٹ میں بسایا. اب آپ غور کے حضرت ابراہیم کو موقع تھا کہ وہ کم سے کم بد دعا تو کر سکتے تھے، وہ پیغمبر تھے. تو یہ بھی کنفرنٹیشن کو اوائڈ کر کے
ایک نئی پلاننگ کرنا تھا. یہ بھی ایک شکل تھی کنسیلیٹری اپروچ کی. وہ کیا تھی؟ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک نئی نسل بنانا ہے, ایک نئی جنریشن بنانا ہے, ایسی جنریشن جو یعنی شرک کے کلچر سے باہر اس کی پرورش ہو, اس کا جو سوچ ہے شرک کے کلچر سے باہر بنے. کیونکہ وہاں پر جو سٹی ہوتے تھے, جو ٹاؤن ہوتے تھے, وہاں پر کیا تھا, وہاں پر شرک اتنا چھا چکا تھا, نیچر ورشپ اتنی چھا چکی تھی. پیدا ہوا فوراً وہ سورج کو, چاند کو, ستاروں کو پوجنے لگا, دریاؤں کو اور پہاڑوں کو پوجنے لگا. تو انہوں نے یہ اس کی بنائی کہ ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے صحرا میں آئے, اپنی بیوی کو اور چھوٹے بچوں کو بسایا, یعنی اس سے دور, شرک کے کلچر سے دور, تاکہ وہ کنڈیشننگ جو ہو رہی تھی ان کی, اس کنڈیشننگ سے پاک ہو کر ایک نسل بنے. کیونکہ وہاں جو پیدا ہوتا تھا انسان, تو بچپن سے اس کی کنڈیشننگ شروع ہو جاتی تھی. وہ پیدا ہوتے ہی ہر بات, ہر تجربہ, ہر واقعہ, ہر جگہ اس کو جو سننے کو ملتی تھی وہ شرک والی باتیں تھیں. تو اس کنڈیشننگ سے دور ایک جنریشن بنے, اس کے لیے آپ نے ڈیزرٹ میں آ کر کے بسایا ہو. اور پھر وہ بنی. یہ واقعہ ہوا اب سے 4000 سال پہلے. وہ نسل بنی, اس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل, یعنی اسماعیل کے سے جو لوگ وجود میں آئے. تو وہ اس کی لمبی کہانی ہے. اسی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اسی میں سے صحابہ بنے, انہیں لوگوں نے پھر انقلاب برپا کیا. تو یہ بھی دیکھیے ایک طریقہ تھا کہ ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے ایک اور پازیٹیو پلاننگ کرنا, ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے ایک اور پلاننگ کرنا پازیٹیو بیسس پر. ایک مثال قائم ہوئی تاریخ میں. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کے بعد اور بہت سے پیغمبر آتے ہیں, بہت سے پیغمبر آتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر تھے, انہی کی نسل سے, حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے وہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا ایجپٹ میں کام کرنے کا, مصر میں کام کرنے کا. یعنی وہ پیدا ہوئے کنا میں, جو فلسطین کا ایک پارٹ تھا, اور ایسے حالات ہوئے کہ وہ پہنچ گئے ایجپٹ میں, مصر میں. اس وقت مصر میں کیا تھا؟ مصر میں ایک جو حکومت تھی اس وقت, ان کو کہا جاتا ہے ہسٹری میں عمالقہ. عمالقہ وہاں رول کر رہے تھے. عمالقہ یہ مصر کے باہر سے آئے تھے, ایجپٹ کے باہر سے آئے تھے, یعنی شام اور فلسطین کے ایریا سے آئے تھے وہ. جیسے انڈیا میں آرین آئے, تو آ کر کے انہوں نے وہاں پر دھیرے دھیرے حکومت بنا لی. ہسٹری میں ان کو کہا جاتا ہے ہکسوس کنگز, HYKSOS, ہکسوس کنگز. ہماری عربی کتابوں میں اس کو عمالقہ کہتے ہیں. تو ان کی حکومت قائم تھی اس وقت. وہ زمانہ ہے جب کہ یوسف علیہ السلام مصر میں آنے کا انہیں موقع ملا. اب دیکھیں کہ وہ جو عمالقہ جو تھے وہ بھی مشرک تھے. ان کا دین بھی شرک کا دین تھا, یعنی وہی سورج پرستی, چاند پرستی, ستارہ پرستی, نیچر ورشپ. اب حضرت علیہ السلام جو تھے, ایک شکل یہ تھی کہ انہیں ٹکراؤ کریں, خود نہیں کر سکتے تو کم سے کم بد دعا کریں. تو آپ غور کیجیے کتنا بڑا واقعہ ہے یہ. یوسف علیہ السلام نے ٹکراؤ نہیں کیا اس مشرک رول سے. اور کیسی عجیب بات ہے, قرآن میں
یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے پورے ایک سورہ یوسف قرآن مجید میں ہے. سورہ یوسف وہ اس میں ہے کہ حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص بتایا گیا, بیسٹ اسٹوری. حضرت یوسف علیہ السلام نے مشرک بادشاہ سے ٹکراؤ نہیں کیا. ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے اس کا جو ایڈمنسٹریشن تھا اس میں ایک عہدہ لے لیا. آج کل کی زبان میں کہیں گے فوڈ منسٹری, اور اس کو احسن القصص بتایا گیا. کیسی انوکھی بات ہے یہ. وہ بادشاہ جو حضرت یوسف کے دین پر نہیں تھا, جو شرک کے دین پر تھا, ظاہر کھڑا ہوا باطل پر تھا وہ, لیکن ٹکراؤ نہیں کیا آپ نے. ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے اس کا جو ایڈمنسٹریشن تھا اس میں جو فوڈ کا ڈپارٹمنٹ تھا انہیں آفر دیا گیا, اس کو فوراً لے لیا انہوں نے. تو حضرت یوسف کے لیے بھی دو میں سے ایک کا چوائس تھا. ایک تو کنفرنٹیشن کرنا اس سے, بادشاہ سے, اور دوسرا یہ کہ اس سے مصالحت کرنا, یعنی کنسلیٹری اپروچ اختیار کرنا. وہ کر لیا انہوں نے. قرآن میں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے اس طرح سے کہ وہ احسن القصص کا ٹائٹل دیا گیا اس کو, سب سے اچھی کہانی, بیسٹ اسٹوری. کیسی عجیب بات ہے یہ. یعنی ایک مشرک بادشاہ کے سبجیکٹ بن گئے گوا کہ وہ, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سب سے اچھی اسٹوری لکھی انہوں نے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل وہاں پر بلائے گئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام گئے تھے وہاں تب تو وہ اکیلے تھے. وہ ان کی فیملی جو تھی وہ کنعان میں تھی. تو بات کو جیسا قرآن مجید میں ہے اور بائبل میں ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو, ان کے باپ تھے حضرت یعقوب, ان کے بھائی تھے, ان سب کو کہا کہ آ کے ہم آ جاؤ مصر میں. تو مصر کا جو بہت ہی فرٹائل ایریا تھا, فرٹائل سرخیز ایریا, وہاں پر وہ بسائے گیا اور وہاں پر فلرش کیا وہ, اور بہت زیادہ ان کو دخل ہو گیا مصر کے ایڈمنسٹریشن میں, کیونکہ حضرت یوسف کی پالیسی کچھ پر چلتے رہے. وہ ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے جو اپرچونیٹیز ہے اس کا اویل کرنا. حضرت علیہ السلام نے ایک ٹریڈیشن سیٹ کیا تھا, ایک روایت قائم کر دی تھی کہ گورنمنٹ سے, ایڈمنسٹریشن سے, رولر سے ٹکراؤ نہ کرو, اور ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے یہاں کے مواقع کو استعمال کرو. اوائڈ کنفرنٹیشن ود دی رولرس اینڈ اویل دی اپرچونیٹیز. یہ پالیسی حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کی تھی. اس وہ ٹرینڈ سیٹر تھے. وہ ٹرینڈ سیٹر, ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے, اور 500 سال تک اس پہ چلتے رہے وہ, جنریشن آفٹر جنریشن, اور وہاں پر چھا گئے وہ. اب دیکھیے اس کے بعد آتے ہیں اسی بنی اسرائیل میں اسی نسل میں پیدا ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ جو بسے تھے آ کر کے کنعان سے مصر میں, جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, چلڈرن آف اسرائیل, انہیں میں سے پیدا ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب صورتحال بہت بدل چکی تھی. یعنی اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو وہاں پر ہکساس کنگز تھے جو اسی ایریا کے رہنے والے تھے جس ایریا کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. یعنی شام اور فلسطین کا جو ایریا تھا اسی کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اسی ایریا سے تعلق تھا اس ڈائناسٹی کا بھی. تو وہ سمپیتھیٹک تھے بنی اسرائیل کے بارے میں. پھر وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر نیشنل موومنٹ چلی, جیسے ہمارے انڈیا میں چلی برٹشرز کے خلاف. برٹشر باہر سے آ کر حکومت کر رہے تھے یہاں پر,
تو ہمارے انڈین لوگوں نے ان کے خلاف ریولٹ کیا. ٹھیک ہے ایجپٹ میں ہوا کہ ہکسوس کنگز کے خلاف وہاں کے جو کپٹی تھے, کاپٹک, جو وہاں کے جو کہتے تھے اپنے کو یعنی وہ سنز آف دا سوائل, یعنی کاپٹک جو تھے وہ سنز آف دا سوائل تھے وہاں. اور یہ امالقہ جو تھے, ہکسوس کنگ جو کہا جاتا ہے ان کو, وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے. تو بالکل وہی پوزیشن تھے جو انڈیا میں ہم دیکھا ہم نے. تو برٹشرز کے خلاف یہاں ریولٹ ہوا, یہاں تک کہ ان کو بھگایا گیا اور انڈین لوگوں کی حکومت بن گئی یہاں پر. تو وہاں پر ایسے ہی ہوا. اور جس کو ہم فرعون کہتے ہیں, یہ اس ایک جو ڈائناسٹی قائم ہوئی, اس ڈائناسٹی کا جو ٹائٹل تھا فرعون تھا. فرعون تو کئی فرعون ہوئے ہیں, ان کو فرائنا کہا جاتا ہے, فرائنا, فیرو, انگلش میں فیرو کہتے ہیں. تو ہکسوس کنگز کو ہٹا کر کے اس کے بعد فیرو کی حکومت وہاں بنی. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا کہ تم لوگ یہاں آ کر بسے ہو, ہماری زمینوں کو قبضہ کیا ہے, جو سب سے فرٹائل ایریا اس کو قبضہ کر رکھا, یہ ہے وہ ہے. تو ان پر ظلم ہونے لگا. اس وقت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا دیکھیے, بائبل کی جو روایتیں ہیں اس کو ہم لیں تو حضرت موسیٰ جب آئے ہیں تو اس وقت یہاں پر بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں ہو چکے تھے. یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک تقریباً 10% تھے وہاں پر. اس کا کوئی صحیح فگر معلوم نہیں ہے, یعنی ہسٹوریکلی اس کو اسٹیبلش نہیں کیا سکتا, لیکن بہرحال بنی اسرائیل کافی تعداد میں تھے وہاں پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی دو آپشن تھا. ایک یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آرگنائز کریں اور وہ جو ڈائناسٹی رول کر رہی تھی فرعونہ کی, اس سے ٹکراؤ کریں. اور وہی نظریہ ہے کہ یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ مرے تو جیے تو غازی, مرے تو شہید. یہ نظریہ آج کل چلا ہوا ہے کہ لڑ جاؤ ان سے, جیتے تو غازی ہیں, اور نہیں مر گئے تو شہید بن جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے یہ پرایا پروگرام کہ ان کو لے کر کے وہاں سے واپس جائیں اسی ایریا میں جہاں سے وہ آئے تھے, فلسطین کے ایریا میں. قدیم وطن ان کا فلسطین تھا, جن کو ہم کہتے ہیں یہودی, انہیں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. قدیم وطن ان کا وہ تھا. تو عجیب و غریب جو لوگوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا ہے, عجیب عجیب قسم کی باتیں کہی ہیں. مثال کے طور پر سید قطب کی جو کتاب ہے فی ازرائیل القرآن, فی ازرائیل القرآن, اس میں آپ پڑھیے. اور اس طرح کی تفسیریں ہیں جو پولیٹیکل انٹرپریشن والی. تو اس میں کیا بتایا انہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک نیشنل لیڈر تھے, اور وہ فرعون کو ہٹا کر کے وہاں پر حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. اب غور کیجئے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا ہوا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا سمندر میں, ڈوب کے غرق ہو گیا. اور صرف فرعون نہیں, اس کا لشکر بھی ڈوب گیا. تو فرعون یعنی کنگ جو تھا وہ, اور اس کا جو آرمی تھی سب کو سب ڈوب گئی. میدان خالی تھا. حضرت موسیٰ جو تھے آ کر کے راج کرتے, مصر پر راج کرتے. لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کیا, چلے گئے ڈیزرٹ میں, سینا کے ڈیزرٹ میں چلے گئے. تو اگر حضرت موسیٰ کا مقصد یہ ہوتا کہ مصر میں حکومت قائم کریں, تو سوال ہے کتنے زیادہ عجیب کام کیا انہوں نے, مصر چھوڑ کے چلے گئے جبکہ میدان خالی تھا ان کے لیے. یہ بالکل اس طرح کی تفسیریں بیسل ہیں, بیس لیس ہیں. اس طرح کے اس کا کوئی نہ ریزن ہے, نہ کوئی لاجک ہے, کچھ بھی نہیں, خالی ادب ہے, ادب. تو خیر, اب یہاں پر میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی دو آپشن تھا.
یا تو اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو آرگنائز کریں اور ٹکرا دیں اس سے، فرعون سے ٹکرا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون سے ٹکرا دیں بنی اسرائیل کو. انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خود مصر ہی کو چھوڑ کے جانے کا انہوں نے پلان بنایا. کیونکہ ٹکراؤ میں سوائے اس کے کہ بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں، خون خرابہ ہوتا، فساد ہوتا، ظلم ہوتا، اور رزلٹ کچھ نہ نکلتا. کیونکہ دیکھیے پوری ہسٹری بتاتی ہے کبھی بھی ٹکراؤ کی پالیسی نے کبھی ورک نہیں کیا ہے، کبھی بھی نہیں. پوری ہسٹری میں ایک بھی مثال نہیں ہے کہ ٹکراؤ کی پالیسی سے کسی کچھ ملا ہو. جو بالکل لیٹسٹ اگزامپل ہے وہ امریکہ کا ہے. امریکہ نے دیکھیے عراق میں 2 لڑائیاں لڑیں، ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور $5 ٹریلین خرچ کیا اس نے. $5 ٹریلین اس جنگ میں خرچ ہو گئے، اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ابھی تک یعنی وہ لڑائی جاری ہے. اب امریکہ کے اکانومی جو ہے ہل گئی، پوری دنیا کی اکانومی پر اثر پڑ گیا. سب میں نے ابھی سنا ہے ایک ریڈیو میں کہ 1000 بینک امریکہ میں بند ہو چکے ہیں، کیونکہ اکانومی سب بالکل ہل گئی. یہ سب کیوں ہوا؟ اسی لڑائی کے بعد ہوا. تو ایک لڑائی ہوئی تھی یونان میں، اس کو کہا تھا پرک وکٹری، اس کا نام ہے پرک وکٹری. جو جیتا تھا وہ بھی ہارا تھا. اسپارٹا اور ایتھنز میں لڑائی ہوئی تھی، تو جیتنے والا بھی، جو ہارنے والا وہ تو ہار گیا، جیتنے والا اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ رہا نہیں. تو کہتے ہیں پرک وکٹری. تو جنگ میں یا تو ہار ہوتی ہے اور وکٹری ہوتی ہے، پرک وکٹری ہوتی ہے، وہ کچھ ملاتا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ اصل ہو خیر، لڑائی کو چھوڑو اور پیسفل میتھڈ کے ذریعے اپنا جو تمہارا مشن ہے اس کو چلاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹکراؤ کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے ڈیزرٹ میں، تاکہ اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. کیونکہ دیکھیے 500 سال تک وہ رہے تھے مصر میں، رہتے رہتے ان کا کلچر بدل گیا تھا. ان کی وہاں پر وہ لوگ اس کو پوچھتے تھے، یعنی شرک تھا وہاں پر. مصر میں شرک، ان کی میجارٹی جو تھی وہ شرک میں مبتلا تھی. تو بنی اسرائیل پر بھی شرک کا اثر ہو گیا تھا. تو انہوں نے وہاں سے نکالا ان کو کہ ڈیزرٹ میں لا کر ان کو ان کی تربیت دیں، ان کی ڈی کنڈیشننگ کریں، اور ان کو پھر سے یعنی ان کو اس راستے پہ لائیں جو پیغمبروں کا راستہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثال بھی یہ بتاتی ہے کہ ٹکراؤ کو چھوڑ کر کے وہ کرنا جو صلح کا طریقہ ہے، کنسیلیشن کا طریقہ ہے، مصالحت کا طریقہ ہے. اس طرح دیکھیے حضرت عیسیٰ کو لیجیے. عیسیٰ بھی ایک یہودی فیملی میں پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے ہیں فلسطین میں، اس وقت فلسطین میں رومیوں کا رول تھا. یعنی ایک امپائر آپ جانتے ہیں، جس امپائر کا راجدھانی روم ہوا کرتی تھی، تو اسی سے رومی کہا جاتے ہیں وہ لوگ. روم جس کو ہم کہتے ہیں رومن امپائر. رومن امپائر کیا ہے؟ روم بیسڈ امپائر. تو ان کا بہت بڑا ایریا تھا ان کا، تو انکلوڈنگ فلسطین، شام وغیرہ سب. تو ان کا وہاں پر وہ ہوا کرتا تھا گورنر. رومن امپائر گورنر ہوتا تھا، اس کا نام تھا پائلٹ، PILATE. عربی کتابوں میں اس کا نام آتا ہے پلاطس، اس گورنر کا نام. یہ رومی امپائر کے انڈر میں وہ تھا، وہ گورنر، اور وہاں پر فلسطین میں رول کر رہا تھا وہ. تو اب یہاں بھی حضرت مسیح کے لیے 2 طریقہ تھا کہ ٹکراؤ کریں
رومی مشرک تھا، وہ بھی مشرک تھا، ٹکراؤ کریں. لیکن ایسے کتنا زبردست فارمولہ دیا حضرت مسیح علیہ السلام نے، بالکل ماسٹر پیس تھا یہ فارمولہ، آج بھی یہ اپلیکیبل ہے یہ. تو جب ان کے لوگوں نے پوچھا ان سے کہ ہم کیا کریں، یہاں پر رومی حکومت کر رہے ہیں، رومی رول کر رہے ہیں، وہ اہل باطل ہیں، آپ خدا کی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے فارمولہ کیا دیا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں پڑھ سکتے ہیں آپ. وہ فارمولہ یہ ہے: گیو ٹو کنگ واٹ از ڈیو ٹو کنگ اینڈ گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ. گیو ٹو کنگ واٹ از ڈیو ٹو کنگ اینڈ گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ. یعنی جو گورنمنٹ کا حق ہے وہ گورنمنٹ کو دو، اور جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو دو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پولیٹیکل کنفرنٹیشن، ٹکراؤ، اوائڈ دی پولیٹیکل کنفرنٹیشن اینڈ اویل دی اپرچونیٹیز. ایک ہے فیلڈ، ایک ہے میدان پالیٹکس کا، پولیٹیکل رول کا، گورنمنٹ کا. اس میں مت جاؤ ٹکراؤ کرنے کے لیے. باقی میدان جو کھلا ہوا ہے، جو انہوں نے خود دعوتی کام کیا، دعوتی کام پہ کوئی روک نہیں تھی، ان کے ساتھیوں نے کیا دعوتی کام. اور آج عیسائی دنیا میں کسی مذہب کے مقابلے میں، یعنی ان ٹرمس آف نمبر، سب زیادہ ہے، اسی پالیسی کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، ایک ٹرینڈ. یہ بہت بڑا کارنامہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا: گورنمنٹ سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے تم دوسرا کام کرو. تو آج آپ دیکھیے عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مشن چلاتے ہیں، دعوتی کام کرتے ہیں، ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں، اور ہاسپٹل کھولتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں. ٹکراؤ کو چھوڑ کر کے سارے دوسرے کام کرتے ہیں، پولیٹیکل ٹکراؤ کو چھوڑ کر کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ گیو ٹو کنگ واٹ از ڈیو ٹو کنگ اینڈ گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ. کیا عمدہ فارمولہ ہے یہ ہے وہی اسی فارمولے کا اپلیکیشن تھا، اصل خیر کا فارمولہ. اصل خیر کا جو فارمولہ ہے کہ کنسیلیٹری اپروچ کو پکڑو اور کنفرنٹیشن اپروچ کو چھوڑو. تو اس کی بہت اچھی مثال دی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس مثال وہ پوری ٹریڈیشن بن گئی. پوری کرسچن کمیونٹی جو ہے اسی پر آ گئی. ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا انہوں نے، تو وہی ٹرینڈ چلتا رہا، آج تک چل رہا ہے. اور سب سے زیادہ کامیاب ہیں عیسائی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ گنتی میں سب سے زیادہ وہی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے باقاعدہ، مسلم کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں گنتی کے اعتبار سے، ان ٹرمس آف نمبر، سب سے عیسائی ہو جائیں گے، یعنی فالوورس آف کرائسٹ ہو جائیں گے. یہ کس یعنی اس کا فارمولہ، یہ کامیابی ان کو کیوں ملی؟ اسی فارمولے کو پکڑنے کی وجہ سے کہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو اور اپرچونیٹیز کو اویل کرو. کتنا زبردست یہ تاریخ ہے. جتنا اس کی الٹی جو تاریخ ہے ٹکراؤ کرنے والوں کی، جنگ کرنے والوں کی، انہوں نے کچھ بھی گین نہیں کی. فرسٹ ورلڈ وار میں کچھ گین نہیں ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار میں کچھ گین نہیں ہوا، اس زمانے میں گلف وار میں کچھ گین نہیں کیا کسی نے. سب پرک وکٹری ہے، پرک وکٹری. جو جیتا اس کی جیت پرک وکٹری ہے، جو ہارا وہ تو ہار گیا. اب دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو مشن ہے وہ آپ نے مکہ میں شروع کیا 610 عیسوی میں. 610 عیسوی میں
یعنی اگر حابیل قابل کی کہانی کو بائبل کی روایت سے مانا جائے تو وہ 10,000 سال پہلے کی کہانی ہے. اس کے بعد حضرت 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 ابراہیم کی کہانی جو ہے وہ 4,000 سال پہلے کی کہانی ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ کی کہانی ہے وہ وہ ہے 3,000 سال پہلے کی کہانی. حضرت مسیح کی جو کہانی ہے وہ 2,000 سال پہلے کی کہانی ہے. اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک 1,400 سال پہلے کی کہانی ہے. یہ تو فرسٹ کوارٹر آف 7th century میں آپ نے اپنا مشن چلایا مکہ میں. اب دیکھیں پورا 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 آپ کا مشن جو ہے آپ دیکھیں تو ہر مرحلے میں آپ نے اصل الخیر کا پالیسی اختیار کی. اصل الخیر یعنی کنسیڈریٹری اپروچ از دا بیسٹ اپروچ. اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ کی اہلیہ تھی تو آپ کی جو جنرل پالیسی تھی تو آبزرو کرتی تھی صبح شام وہ آبزرو کرتی تھی رسول اللہ کیا کرتے ہیں, کس طرح مینیج کرتے ہیں معاملات کو, کس طرح سے یعنی اپنا مشن چلاتے ہیں. تو آبزرو کرتے 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 انہوں نے یہ بتایا پوری امت کو کہ کیا رسول اللہ کی پالیسی, جنرل پالیسی کیا تھی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا, اسی پر کو آپ فالو کیا آپ نے. تو ان کے الفاظ میں صحیح بخاری میں ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. اس کا مطلب کیا ہے؟ whenever the prophet had to choose between the two, he always opted for easier option rather than harder option. آپ دیکھیے ایزیئر اور ہارڈر کیا ہے. ایزیئر یہی ہے کنسیلیشن کا آپشن, اور ہارڈر کیا ہے کنفرنٹیشن کا آپشن. ایک ہے صلح کا آپشن, ایک ہے ٹکراؤ کا آپشن. ہر موقع پر آپ نے ایسے کیا, ہر موقع پر. سب سے پہلا جو مثال سامنے آتی ہے رسول اللہ کی زندگی میں وہ ہے کعبہ کی شکل میں. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشن شروع کرتے ہیں مکہ میں, اس کعبہ کی حالت کیا تھی؟ کعبہ کو بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, یعنی اس کے طور پر, بیت اللہ کے طور پر, یعنی توحید کے گھر کے طور پر, ایک خدا کی عبادت ہو اس کے لیے بنایا تھا. لیکن بات کو ایسا ہوا کہ وہاں بھی شرک آ گیا اور مشرک لوگوں نے اس کو قبضہ کر لیا, اور کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھ دیے, 360 آئیڈلس. یا بیت اللہ کو انہوں نے بت خانہ بنا دیا. اب غور کیجئے کہ یہ سب سے بڑا پرابلم تھا رسول اللہ کے لیے. اسے ٹکرائیں, توڑ پھوڑ کر نکالیں, اس کے خلاف کمپلین, اس کے خلاف پروٹیسٹ, اس کو توڑ کر نکالنا. جیسے آج کل ہوتا ہے, کچھ نہیں تو کمپلین کرتے ہیں, کچھ نہیں تو پروٹیسٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں تو جلوس نکالتے ہیں, کچھ نہیں تو پتھر مارتے ہیں. یہ سب رسول اللہ کر سکتے تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے. یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ 13 سال تک آپ نے جو کچھ تو تقریریں کی, جو ایڈریس کیا, اس میں اس کا مینشن ہی نہیں کہ تم نے کیوں کعبہ میں 360 بت رکھ رکھے ہیں. آپ مجھے کوئی حدیث بتا دیجیے, کوئی ایک حدیث بتا دیجیے. آپ کیسی انوکھی بات ہے کہ جو پیغمبر آیا تھا توحید کے لیے, ایک خدا کی عبادت کا میسج دینے کے لیے, وہ فیس کر رہا ہے ایسی صورتحال کو کہ کعبہ جیسے مقدس جگہ 360 آئیڈل رکھے ہوئے ہیں. اور کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا, وہ کوئی احتجاج نہیں کرتا, کوئی جلوس نہیں نکلتا, کوئی پتھر نہیں مارتا, کچھ بھی نہیں. تو وہ جہاں تھا وہ کس لیے نہیں کیا آپ نے ایسا؟
that will lead to confrontation. آپ نے اوائڈ کیا اس کو. اوائڈ کر کے کیا کیا آپ نے کہ اس کے ہوتے ہوئے, یعنی بتوں کے پریزنس کو ہوتے ہوئے وہاں پر اپرچونیٹیز تھیں. وہ ہے دعوت کی اپرچونیٹیز, پیسفل دعوی ورک. یعنی بتوں کے ہوتے ہوئے بھی یہاں اپرچونیٹی موجود تھی کہ پیسفل دعوی ورک کریں وہ. تو آپ کیا کرتے تھے, یعنی پرسن ٹو پرسن جا کر بات بتاتے تھے لوگوں کو. 3 سال تک تو یہی کیا آپ نے, پرسن ٹو پرسن. 3 سال تک آپ نے یہی کیا, پرسن ٹو پرسن. ایک ایک آدمی سے مل کر کے بتاتے اس کو. پھر وہاں پر سوق لگتا تھا. سوق کا لفظی معنی ہے بازار, لیکن حقیقت میں وہ میلہ ہوتا تھا. میلہ جیسے آج کل فیسٹیول ہوا کرتے ہیں, تو ان لوگوں کا میلہ تھا یا فیسٹیول تھا جو سال میں ہوا کرتا تھا, بلکہ چلتا ہی رہتا تھا وہ. وہاں آپ جاتے, آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجیے, وہاں پہ جا کر کیا کرتے, بالکل پیسفل انداز میں آپ لوگوں سے کہتے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یا قرآن کا جو اب تک حصہ اتر چکا تھا اس کو پڑھ کر سناتے. تو کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ نے پیسفل طریقے سے اپنا دعوی مشن شروع کر دیا. وہاں 13 سال تک کرتے رہے. اچھا, چونکہ وہ لوگ, وہ دور تھا پرسیکیوشن کا, یہ دور تھا وہ پرسیکیوشن کا دور تھا, ریلیجس پرسیکیوشن. لوگ بھڑکتے تھے, غصہ ہوتے تھے, مارتے پیٹتے تھے. وہاں بھی ایسا ہوا. آپ اوائڈ کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ لوگ دارالندوہ جو ان کی ٹرائبل پارلیمنٹ تھی, اس میں انہوں نے پاس کر دیا کہ محمد کو قتل کر دو, سب مل کر ان کو تلوار سے مارو, وہ ختم ہو جائے. جب یہاں تک نوبت آ گئی تو آپ نے مکہ چھوڑ دیا. اب دیکھیے, اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. وہ بھی ہجرت کیا ہے, واٹ از ہجرہ؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پوائنٹ آف کنفرنٹیشن کو چھوڑ دینا. جہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے, جہاں جھگڑا بڑھنے والا ہے, جہاں لڑائی ہو سکتی ہے, وہاں سے ہٹ جاؤ. یعنی اپنا وہ ورک پلیس بدل دو, اپنا ورک پلیس بدل دو. کیسی عجیب مثال ہے یہ. اپنے وطن کو چھوڑ دیا آپ نے, اپنے گھر کو چھوڑ دیا آپ نے, اپنی پراپرٹی کو چھوڑ دیا آپ نے, صرف اس لیے کہ لڑائی نہ ہو, ٹکراؤ نہ ہو, وائلنس نہ ہو. تو بہت ہی خاموشی سے نکل کر آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے. اب دیکھیے, بہت بڑی مثال یہاں یہ بھی ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے, جتنے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے, کوئی وائلنس, کوئی ڈسکرمنیشن, کوئی ظلم, تو اسی کو بتاتے ہیں, کتابیں چھاپتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, اسی کو بتانے کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں. وہاں آپ نے جو ایڈریس کیا ان لوگوں کو, مدینہ والوں کو, اب بولو خطبۃ خطبہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ. یعنی مدینہ میں آپ کا پہلا ایڈریس, مدینہ پہنچ کر جو آپ نے ایڈریس کیا ان لوگوں کو, اس کا پہلا ایڈریس کیا تھا, اس کو پڑھ لیجیے آپ. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے آخرت کی بات کی. کوئی شکایت نہیں کہ ہم کو مکہ والوں نے ستایا, ہم کو وطن سے نکلنے مجبور کیا, ہم کو قتل کرنے کی سازش کی. یعنی 101 داستانیں تھیں ظلم کی. کچھ نہیں. یعنی جینوئن داستانیں تھیں, انجسٹس کی, ظلم کی, کانسپریسی کی, حتیٰ کلنگ کی. آپ کا وہ خطبہ جو ہے اس کا جسٹ یہ ہے, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے لوگو
اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ کل میں سوچ رہا تھا، کچھ میں نے اخبار میں پڑھا سوشل ورک کے بارے میں، ہر جگہ دھوم ہے سوشل ورک کی، مطلب غریبوں کی مدد کرنا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا، جس کا ایک ماڈل ہے مدر ٹریسا کا ماڈل۔ یہ مدر ٹریسا کا ماڈل بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو دنیا بھر میں۔ اس کے برعکس داوا ماڈل ہے، تو مدر ٹریسا ماڈل میں انسان کو ورلڈلی مصیبتوں سے بچانے کا ماڈل ہے وہ۔ آج دنیا جو سفر کر رہا ہے، آج جو انسان سفر کر رہا ہے، مصیبتیں اٹھا رہا ہے، اس سے بچاؤ اس کو۔ اچھا، دعویٰ ماڈل جو ہے آخرت میں جو سفر کرنے والا ہے، اس سے بچاؤ انسان کو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی مرنے کے بعد جو سامنے آنے والا ہے پرابلم، اس سے بچاؤ۔ تو کل میں سوچ رہا تھا کہ کیوں ایسا ہے کہ سوشل ورک میں دھوم سے لوگ ساتھ دیتے ہیں، خوب پیسہ دیتے ہیں، خوب ٹائم دیتے ہیں، اور دعوی ورک میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اس کا راز کیا ہے کہ سوشل ورک کے لیے ان کو زبردست ان کے اندر انسینٹیو ہے، دعوی ورک کے لیے انسینٹیو نہیں ان کے اندر۔ تو اسی سے میری سمجھ میں آئی بات کہ سوشل ورک جو ہے دنیا کے سفرنگ پر بیس کرتا ہے، وہ دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی فاقہ ہے، کسی کا گھر گر گیا ہے، وہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، یعنی ویزیبل سفرنگ۔ اور دعوی ورک کو انویزیبل سفرنگ بیس کرتا ہے، انویزیبل جو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو چونکہ دکھائی نہیں دے رہی، چاہے اگرچہ اس سے بلین ٹائم زیادہ ہے، وہ جو آخرت کی جو سفرنگ ہے وہ بلین ٹائم زیادہ ہے، کیونکہ اٹرنل ہے وہ۔ تو لوگ کو سوشل ورک پہ جلدی سے تیار ہو آتے کرنے کے لیے، خوب پیسہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ویزیبل سفرنگ ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ۔ اور وہ تو انویزیبل سفرنگ ہے، تو آدمی جو ہے، یہ انسانی کمزوری ہے، جو دکھائی دینے والی چیز ہو اس کو فوراً مان لیتا ہے، جو نہ دکھائی دے اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں مدینہ، اور آپ نے پہلی جو تقریر کی، اور اس کے بعد بھی 10 سال تک وہاں رہے، کبھی مکہ والوں کی شکایت نہیں، کبھی مکہ والوں کے ظلم کی داستان وہاں نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے دائی کا انداز۔ اس کو ڈال دیا بھلاوے کے خانے میں، جو مکہ والوں نے کیا اس کو بھول جاؤ۔ آگے جو معاملہ ہے، آگے آخرت کا معاملہ، جنت و جہنم کا معاملہ، خدا کے سامنے پیشی کا معاملہ، وہی اس کے دماغ میں چھایا رہتا ہے دائی کے جان، اور وہ اسی کو بیان کرتا ہے۔ تو ہجرت جو ہے یہی ٹھیک، ہجرت بھی یہ ہے کہ یعنی ٹکراؤ کے راستے کو اوائڈ کر کے صلح کے راستے پہ چلے جانا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ کرتے تو ٹکراؤ تھا، آپ ٹکراؤ کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ جانے کے بعد بھی انہوں نے لڑائی چھیڑ رکھی تھی، انہوں نے حملہ کیا باقاعدہ، بدر کا حملہ، احد کا حملہ۔ تو اس طرح کے ٹکراؤ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ان کی طرف سے، یعنی اٹیک کر ان کے اپنے اٹیک کی وجہ سے شروع ہوا، ان کے اگریشن کی وجہ سے، مکہ والوں کے اگریشن کی وجہ سے شروع ہوا۔ تو آپ نے یہاں کیا کیا؟ آپ نے وہ کر دیا جو آتا ہے کتاب میں کہ صلح الحدیبیہ، یعنی حدیبیہ اگریمنٹ، حدیبیہ ٹریٹی۔ حدیبیہ اگریمنٹ کیا تھا؟ وہ تھا نو وار پیکٹ، نو وار پیکٹ تھا وہ، ہمارے تمہارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن نو وار پیکٹ کی پرائس کیا دینی پڑی آپ کو؟ بہت بڑی پرائس۔ جو انہوں نے شرطیں لگائی، جو کنڈیشن، اس کو مان لیا آپ۔
بہت ہیوملیٹی، یعنی ایسی ہیوملیشن والی کنڈیشن. جیسے مثال کے طور پر اس میں ایک تھا، ایک پروویژن کہ اگر ایک آدمی مکہ میں رہ رہا ہے، وہ اسلام کو ماننے لگے اور وہ چھوڑ کر چلا جائے مدینہ، تو آپ کو اس آدمی کو لوٹانا پڑے گا. اور مدینہ میں ایک آدمی ہے، ایک مسلم، اس کو ہم کہیں پکڑ پائیں تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے. آپ غور کیجیے، یونیلیٹرل کنڈیشن. تو سارا جو پروویژن جس کو مان کر کے ہوا تھا، وہ سب بیسڈ آن یونیلیٹرلزم، ایک طرفہ شرطوں پر. تو اپوزٹ پارٹی کی یونیلیٹرل شرطوں کو مان کر آپ کو کیا ملا؟ نو وار پیکٹ. تو کیا ٹکراؤ سے ہٹ کر کے صلح کے راستے پر آنے کے لیے اتنی بڑی پرائز دے دی آپ، اتنی بڑی پرائز دے دی آپ نے. حضرت عمر جیسا آدمی کو لگا تھا کہ تو بہت ہی یعنی ہیوملیشن ہے ہمارا، ہم کیوں ایسا مانیں اس کو؟ ہم نہیں مانیں گے. رسول اللہ نے اصرار کیا اور سائن کر دیا اس کو. تو یہ تھا، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، میں نے چند آپ کو سامنے پیش کیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے لیے جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، جو طریقہ، اسی پر یعنی یہی کامیابی کا راستہ. اور یہی چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو پیش آ رہا ہے ساری باتیں. جہاں بھی دیکھیے کم سے کم 200 سال سے صرف ٹکراؤ پہلے شروع ہوتی ہے شکایت کے بعد پروٹیسٹ کے بعد ٹکراؤ، وائلنس، یہاں تک کہ سوسائڈ بامبنگ. یہ جو اصل خیر کا جو فارمولہ تھا کہ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو اور کنسیلیشن کو اپناؤ، پورے 200 سال میں مسلمان ایسا نہیں کر سکے. یہی جبکہ پیغمبر کا طریقہ یہی ہے. تو اب جو صورتحال اس وقت مسلمانوں کی پیش آ رہی ہے، ہر جگہ آپ جلسے میں، ان کے پیپر میں، ان کے میگزین میں دیکھیں گے آپ شکایت جملے، ظلم کی داستان ہے. میں کہتا ہوں وقت ہے ریاسس کرنے کا. ریاسس کرو کہ ہم نے پیغمبر کے راستے کو چھوڑ دیا، قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا، اصل خیر والے راستے کو چھوڑ دیا، اس کا الٹا لے لیا. اس سے ہمیں یہ سب پیش آ رہا ہے. یہ جو میں نے کس سے یہاں سے باتیں بتایا، اسی لیے کہ ہمارے اندر انٹراسپیکشن آئے، ہم ریوائز کریں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یعنی قرآن کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور امت کی زندگی کو چلائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. دیکھیے یہ ایک متھ ہے، جب مائکروسکوپ نہیں بنا تھا تب سے پہلے کا متھ ہے، لوگ چلے جائیں اسی پہ. اب تو بغیر قتل کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ دیکھیے ایک دو زمانے ہیں، پری مائکروسکوپ اور پوسٹ مائکروسکوپ. پہلے زمانے میں انسان جانتا نہیں تھا کہ ہر چیز میں جان ہے، یعنی پانی میں، دودھ میں، سبزی میں، پھل میں، ہر چیز میں. تو اس کو کہا جاتا ہے، ایک ہے مائکرو آرگنزم، ایک ہے
مائکرو آرگنزم، یہ چھوٹے جاندار اور بڑے جاندار. تو بڑے جاندار وہ ہیں جن کو آپ بکری اور بھیڑ کہتے ہیں، چھوٹے جاندار وہ ہیں جن کو آپ بیکٹیریا کہتے ہیں. بیکٹیریا پورے معنوں میں وہی ہیں جو کہ بھیڑ بکری ہوتے ہیں. تو وہ تو ہر آدمی اس کل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ یعنی اس زمانے کی بات ہے جب کہ دنیا میں خوردبین نہیں آئی تھی، مائکروسکوپ نہیں آئی تھی. اب تو سوال یہ ہے کہ کریٹر نے ایسا بنایا ہے کہ بغیر یعنی بغیر جیو کو یعنی سالو کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ سانس لیں گے تب بھی جیو اندر گیا، پانی لیں گے تب بھی جیو اندر گیا، دودھ پئیں گے تب بھی گیا، پھل سبزی کھائیں گے تب بھی اندر گیا. اب آپشن کس چیز میں ہے؟ یا تو سوسائڈ کر لیجیے یا لا آف نیچر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیجیے. وہ آپشن نہیں ہے. اب ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین کا آپشن اب نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گیا. اب تو آپشن یہ ہے کہ یا تو یعنی اب وہ مائکرو یعنی مائکرو آرگنزم بھی اتنا ہی زندگی ہوتا ہے اس میں جتنا کہ میکرو آرگنزم. کوئی فرق نہیں دونوں میں ان ٹرم آف بایولوجی. یہ تو سپرسٹیشن کی بات ہے. سائنٹیفک دور میں اس بات کا ریلیونس ختم ہو چکا ہے. سائنٹیفک دور میں اس بات کا ریلیونس ختم ہو چکا ہے. اب تو آپشن وہ دو میں آئی نہیں. اب آپشن ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین کا ہی نہیں ہے آپشن. وہ آپشن ہے یا تو سوسائڈ کر لے آدمی یا زندہ رہے. وہ آپشن ہی نہیں باقی رہے. وہ تو ایک وہم ہے کہ ہم وہ آپشن کبھی لے سکتے ہیں. وہ تو آپشن باقی نہیں رہا. یا سوسائڈ کر لیجیے یا جو جو نیچر کا جو پلان ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے آپ یہ دودھ میں خود تو ویجیٹیرین ہوں، بچپن سے ویجیٹیرین ہوں، لیکن میں بچپن سے سائنٹسٹ بھی ہوں. میں بچپن سے سائنٹسٹ ہوں. یہ سائنٹیفک تھنکنگ میرے تو بچپن سے ہے. تو اس طرح کی ارریشنل بات میرے مائنڈ میں نہیں بیٹھتی. اللاجیکل بات کہ مائکرو آرگنزم تو ہم آلریڈی نگل رہے ہیں، تو مائکرو آرگنزم کو کوئی نگل رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ ولی ہے بلیورز کا، وہ انہیں نکالتا ہے ظلمات سے اور لے جاتا ہے روشنی کی طرف. اور طاغوت ولی ہے نان بلیور کا، جو انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے. تو میرا سوال ہے کہ کیا مومن اندھیرے میں رہتا ہے اس کو اللہ لے جاتا ہے روشنی کی طرف، اور کیا نان بلیور روشنی میں رہتے ہیں شیطان ان کو لے جاتا ہے اندھیرے کی طرف؟ دیکھیے اندھیرا اور روشنی کیا چیز ہے. اس میں بارڈ مسلم اجالے میں ایسا نہیں ہے. بارڈ مسلم بھی ہوتے ہیں اندھیرے میں ہوتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ جو بارڈ مسلم ہے وہ اجالے میں ہے، جو بارڈ مسلم نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہے. ہر انسانی اندھیرے میں. اندھیرے کے معنی کیا ہے؟ لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں ایک جنگل آف تھاٹ میں. جنگل آف تھاٹ میں پیدا ہوتے ہیں. آپ اس میں سارٹ آؤٹ نہ کر سکیں، غلط کو صحیح سے الگ نہ کر سکیں، تو آپ اندھیرے میں جی رہے ہیں. اندھیرے میں جی رہے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی جی رہا ہے جنگل آف تھاٹ میں. یعنی بے شمار چیزیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں کہ کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے.
کیسے سوچے کیسے نہ سوچے. تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا, اس کو ڈفرینشیٹ کرنا, غلط سے صحیح کو غلط سے الگ کر کے اپنے رائٹ تھنکنگ بنانا, یہ مطلب ہے. تو طاغوت کا مطلب ہے سیٹن. سیٹن جو ہے بہکاتا ہے, ہر وقت سیٹن جو ہے آپ کو بہکا کر کے لے آتا ہے وہی اندھیری کی طرف, یعنی کہ آپ شارٹ اور کنفیوژن میں جئیں. اندھیرے کے معنی کنفیوژن میں جئیں, آپ کو سچائی میں اور سچ اور جھوٹ میں ڈفرینشیٹ کرنے کا آرٹ نہ معلوم ہو, یعنی آرٹ آف ڈفرینسیشن نہ معلوم ہو آپ کو, سارٹ آؤٹ کرنے کا آرٹ نہ معلوم ہو آپ کو, تو آپ اندھیرے میں جی رہے ہیں. تو شیطان بہکاتا ہے, شیطان بہکاتا ہے کہ یہ تو سچائی ہے, جھوٹ جھوٹ ہے, سچ بنا کر دکھاتا ہے وہ. تو یہ ٹیسٹ ہے آپ کا کہ آپ اپنے آپ کو شیطان کے یعنی شیطان کے جو بہکانے کا, جو ڈسیو کرنے کا جو رات دن لگا ہوا ہے, اس سے آپ لوگ باہر نکال سکیں. تو یہاں پر کیا ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک سیٹن ہوتا ہے, ایک فرشتہ ہوتا ہے. تو فرشتے کی بات سنیں گے آپ تو آپ اجالے میں جائیں گے, شیطان کی بات سنیں گے تو آپ اندھیرے میں جائیں گے. جیسے کہ ابھی دیکھیے ایک کملا رائٹ ہوا تھا یو پی کے ایک شہر میں, اور سارے مسلمان اس کے خلاف لکھ رہے ہیں, حالانکہ لکھنا اندھیرے کی بولی بولنا ہے. کیوں؟ وہاں پر مسلمانوں نے میلاد النبی کا جلوس نکالا اور ہندو ایریا سے لے جانے لگے. تو ہندوؤں نے کہا کہ روٹ بدلو اپنی, مسلم ایریا میں لے کے جاؤ, اگر نہیں ہم تو نہیں لے گے. اب جھگڑا ہوا, پتھرا ہوا, فساد ہوا, اور بہت سے لوگ مارے گئے. تو کیا شیطان نے انہیں بہکایا کہ نہیں اسی سے طرف لے جانا ہے. البتہ اسلام اس میں ہے کہ ہندو ایریا میں جائے اور نعرے لگائے وہاں, یہ شیطان نے بہکایا. تو فرشتے کی آواز نہیں سنی انہوں نے, جو میں نے کہا نا صلح والی طریقہ, اوائڈ کرو ٹکراؤ کو, یہ نہیں ان کو سنائی دیا. تو شیطان کی آواز سنائی دی ان کو, یہ تو عظمت اسلام کا معاملہ ہے, ہم لے جائیں گے ادھر سے. فرشتے کہہ رہا تھا کہ نہیں, ٹکراؤ کو اوائڈ کرو. یہ صبح شام ہر آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے, ہر انڈیویجول کے ساتھ, ہر فیملی کے ساتھ, اور ساری کمیونٹی کے ساتھ. مولانا صاحب, جب حضرت ابراہیم نے اپنی وہاں جنریشنز بنائی مکہ میں, تو کتنا ٹائم لگا کہ پھر سے شرک آیا, اور کیوں, مطلب کیا وجوہات تھی؟ 1500 سال کا مدت ہے وہ. جی ہاں. تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ تھے, اور ان کی ماں تھی بس. پھر جب زمزم کا پانی نکل آیا تو وہاں پر ایک جرہم ایک قبیلہ تھا, وانڈرنگ قبیلہ تھا وہ, خانہ بدوش. تو وہاں سے گزرے, وہ دیکھا کہ یہاں پانی ہے, تو حضرت حاجرہ سے انہوں نے اجازت مانگی رہنے کی, تو اجازت دے دی انہوں نے. تو جرہم والے وہاں رہنے لگے. جرہم کی لڑکی شادی ہوئی حضرت اسماعیل کی, وہاں سے جنریشن آگے بڑھی جس میں 1500 سال لگ گئے. لیکن انٹریکشن بہت ہوتا تھا, آپ جانتے ہیں, آتے جاتے تھے لوگ. جس کی لمبی کہانی ہے کہ وہ ایک آدمی گیا باہر, وہاں سے ایک بت لے آیا, تو وہ وہاں رکھ دیا اس نے. دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے وہ, لیکن عربوں کا جو شرک تھا بہت ہی یعنی وہ تھا, بہت ہی مائلڈ شرک تھا, مائلڈ. ایسا شرک نہیں تھا جیسے کہ آپ دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں. جیسے ایک مشہور قصہ ہے کہ امرؤ القیس تھا, وہ بہت سردار تھا, ٹاپ کا آدمی تھا, اور شاعر بھی تھا. تو وہاں ایک طریقہ تھا بتوں سے فال نکالنے کا. تو اس کا باپ کو کسی نے مار ڈالا تھا, تو وہ بت کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ میں باپ کا ریونج لوں کہ نہ لوں, اس کا بدلہ لوں کہ نہ لوں. تو کچھ خاص طریقہ ہوتا تھا, وہ کیا اس نے, تو نکلا کہ نہیں بدلہ مت لو. تو اس کے پاس اس نے مارا, اس کو توڑ دیا, اس کو یعنی بت کو توڑ کر
پھینک گرا دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. تیرا باپ اگر تیرے باپ سے ایسا ہوتا تو ایسا نہ کرتا. اگر تیرے باپ کو مارتا تو ایسا نہ کرتا کہ اس کو چھوڑ دو. کیونکہ وہاں پر شرک بہت بائل شرک تھا, بہت ہی, یعنی بائل کا مطلب ہے کہ فلاسفی بیسڈ نہیں تھا. اور جگہوں پر شرک جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس کی ایک پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک فلاسفی ہے, وہ امبیڈڈ ہے فلاسفی میں. وہاں کوئی فلاسفی نہیں تھی, ایسی بس اوپر اوپر ایک کلچر تھا. اسی وجہ سے اگرچہ بعد کے زمانے میں شرک آ گیا تھا لیکن وہ جلدی ختم بھی ہو گیا. اور جگہوں پر شرک اتنا گہرا جمع ہوا ہے کہ ختم کرتے کرتے بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. مولانا صاحب آج کے موضوع پہ ایک سوال ہے, یہ کنفرنٹیشن کا جو آپ نے خطاب کیا, اس موضوع پہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو خطاب آپ نے کیا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بتایا, وہاں سے جب صحرائے سینائی میں اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے, قرآن میں وہ آیت آئی ہے کہ آپ لوگ جا کے لڑے فلسطین میں داخل ہونے کے لیے, تو وہ لوگ انکار کر دیا. ان کی قوم نے کہا کہ تم اور تمہارے خدا جا کے لڑو, ہم یہیں رہیں گے. جب یہ کنفرنٹیشن کا موقع آیا تھا, لیکن اگر وہ قوم تیار ہوتی تو شاید کنفرنٹیشن ہو جاتا. اور بنی اسرائیل کے اور ایک پیغمبر شمائیل علیہ السلام, وہ بھی قوم انتظار کرتے رہی کوئی ایسا پیغمبر آئے ہم اقتدار حاصل کرے. تو شمائیل علیہ السلام کی زندگی پوری کنفرنٹیشن کی ہے, اس میں کہ اس کے فوجی. ہاں دیکھیے, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک, میں سمجھ گیا. میں نے مثال دی تھی مصر کی, تو مصر کی مثال ہے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ نے ٹکراؤ نہ کر کے چلے گئے. اب صحرا سینا سے ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ فلسطین میں اس زمانے میں دوسرے لوگ قابض ہو گئے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا, اس سے تو بہت بڑی بات نکلتی ہے کہ فلسطین یہودیوں کا وطن ہے. وہ ڈائسپورا میں تھے, وہ ڈائسپورا میں تھے. تو اگر مسلمان اس کو مانے تو سارے فلسطینی تاریخ ختم. اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا کہ تم اپنے وطن میں چلے جاؤ, تو اپنے وطن کو لینے کے لیے وہاں پر گئے تھے. وہاں اس قسم کی جنگ نہیں تھی جیسے جنگ آج کے لوگ کیے ہوئے ہیں. یہ تو بہت بڑی قرآن مجید میں بات موجود ہے کہ بائبل میں فلسطین کو کہا گیا پرامسڈ لینڈ, ارض موعود. سیم قرآن مجید میں ہے اسائنڈ لینڈ, سیم بالکل قرآن مجید میں ہے کہ فلسطین تمہاری اسائنڈ لینڈ ہے اور فلسطین تمہاری پرامسڈ لینڈ ہے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ فلسطین میں عربوں کی جنگ بالکل غلط ہے. جو یہودی وہاں گئے وہ ڈائسپورا میں تھے, ان کی واپسی ویسی واپسی تھی جیسے موسیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی وہاں پر. تو وہ تو اپنے وطن میں داخل ہونے کا معاملہ تھا. تو اس سے جو نکلتے ہوئے کہ موجودہ زمانے عربوں کی لڑائی غلط ہے. کیوں تم لڑ رہے ہو ان لوگوں سے جو اپنے ڈائسپورا واپس آئے ہیں؟ مولانا صاحب ایک کنیکٹڈ سوال ہے کہ کنفرنٹیشن, کیا ہر طرح کی کنفرنٹیشن غلط ہے؟ کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور جب وہ بولا, قریش سے بولا کہ اگر تم ایک ہاتھ میں سورج دے دو ایک ہاتھ میں چاند دے دو تب بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا, اور اللہ دیکھیے دو واقعہ میں ملائیے, سورج چاند والی بات الگ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے بہت لمبا سوال مت کیجیے, سوال بہت مختصر ہونا چاہیے, بہت مختصر سوال. سوال کا معنی تقریر نہیں ہوتا. ہمارے لوگ جو ہے بھی نہیں جانتے کہ کوشچن اور لیکچر میں فرق ہے. کوشچن کریں کہ لگیں تقریر کرنے. ہم لوگ ٹرین کر رہے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ تم یو ڈیفرینشیٹ بٹوین کوشچن اینڈ لیکچر. ہم ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو. کبھی یہاں پر آ جاتے نئے لوگ, وہ جانتے نہیں, لگتے لمبا سوال کرنے. اسی لیے یہ ڈسپلن بنایا گیا ہے کہ صرف لکھ کر کے بولی. آج ہم نے ایسا نہیں کیا, ورنہ ہمارا یہ طریقہ یہ نہیں کہ منہ سے ہم سوال نہیں سنتے کسی کا, لکھ کر مانگتے ہیں. کیونکہ ہر آدمی لگتا ہے تقریر کرنے, جس کو دیکھیے کیونکہ عادی ہیں, وہ اس کی تقریر کرنے کے عادی ہیں. وہ جانتے نہیں کہ مختصر سوال کیا جاتا ہے. زیادہ ٹائم دینا چاہیے بولنے والے کو, سوال کرنے والے کو نہیں. یہ ہے کلچر. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند سورج والی بات ہے اس کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہ تو یہ کہ مجھے توحید کی بات کہتے رہنا, میں کسی طریقے سے اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس کا جنگ سے کیا تعلق؟ اب بات کو جو جنگ ہوئی ہے وہ ڈیفینس میں ہوئی ہے. میں نے بار بار یہ بات یہاں کہی ہے
کہ اسلام میں صرف ڈیفینسو وار ہے, کوئی دوسری وار نہیں ہے, صرف ڈیفینسو وار ہے. وہ بھی اس وقت ہے جب کہ اس کو اوائڈ کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی. ہر کوشش ناکام. دوسری بات یہ ہے وہ وار جو تھی اسٹیٹ کی طرف سے تھی. بدر احد کی وار اسٹیٹ کی طرف سے تھی. آج کل مسلمان جو لڑائی لڑ رہے اسی اسٹیٹ کی طرف سے ہی نہیں. وہ یہ جو لڑائیاں ہر جگہ ہو رہی جگہ جگہ, کوئی سی بھی اسٹیٹ انوالو نہیں ہے. این جی اوز ہیں, یعنی کچھ لوگوں نے خود سے آرگنائزیشن بنائی ہے, وہ لڑ رہے ہیں. یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. الرحیل للامام, الرحیل للامام. تو اس طریقے سے بات نہیں سمجھ میں آ سکتی کہ ایک جز کو لے کر کے اس پر ہم رائے بنانے لگے. پوری بات کو سوچنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں اولاً صرف پیسفل دعوی ورک ہے. اولاً پیسفل دعوی ورک نمبر 1. اگر ٹکراؤ کی نوبت آتے تو آپ اس مقام کو بدل کر دوسری جگہ چلے جائیے تاکہ دعوی ورک جاری رکھیں آپ, جیسے ہجرت میں ہوا. اگر آپ کی اسٹیٹ بن جائے اور کوئی اٹیک کرے تو ڈیفینس میں آپ لڑ سکتے ہیں. تو بدر احد اس وقت ہوا جب کہ اسٹیٹ بن چکی تھی. وہ بھی کوشش آپ نے صرف آدھا دن لڑائی ہوئی. بدر کی لڑائی آدھا دن, احد کی لڑائی آدھا دن. یہ نہیں کہ چلی جا رہی. اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں صرف اسٹیٹ کو رائٹ ہے کہ وہ آرم اٹھائے. این جی اوز کو رائٹ ہی نہیں ہے. الرحیل للامام, ٹو ڈکلیئر وار از اے پریروگیٹو آف اسٹیٹ. تو ساری باتوں کو لے کر رائے بنانا چاہیے. جی جیسے آج کل کوئی بھی امام نہیں ہے جی مسلمانوں کا کوئی بھی امام نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ آپ نے امام کی بات کی نا ابھی. نہیں, امام میں نے کہا ایمان نہیں. امام کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں نے جو کہا ہے امام میں لیڈر, لیڈر جو ہے یعنی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے جو سارے فرقوں کا ایک ہی لیڈر ہو. بہت سارے لیڈرز ہیں الگ الگ فرقوں کے. کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمس میں کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو سارے فرقوں کو ریپرزینٹ کر سکے. کوئی آگے پورا کیجیے. تو اس وقت میں حضرت جی دعوت کا جو کام چل رہا ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دعوت کا کام, تو وہ کس طریقے سے کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ سب کر رہے ہیں ویسے کرنا چاہیے. وہی تو ہم کر رہے ہیں. ہم تو 50 برس سے کر رہے ہیں, آج تھوڑی کر رہے ہیں. کیا بنا لیڈر کی بھی دعوت کا کام ہو سکتا ہے؟ دعوت کے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. لیڈر نہیں, وہ تو حکومت کی بات میں نے کی. دعوت جو ہے, آپ مدینے میں 2 آدمی چلے گئے, قرآن سنانے لگے, دعوت شروع ہو گئی. دعوت تو لکھ کر کے بول کر کے ہوتی ہے. اگر آپ کئی لوگ ہوں تو آرگنائز کر لیجیے ان کو, ایک اس کا امیر بنا لیجیے. باقی یہ نہیں کہ کوئی امام ہو تب جا کے دعوت کام ہوگا. اب سے 1950 میں, بہت پہلے جب اعظم گڑھ میں تھا, وہاں ایک ایگزیبیشن لگی 1950 میں. تو اس وقت بھی میرے دل میں یہی تھا دعوت. تو میں نے ایک بہت بڑا بورڈ بنوایا, کافی بڑا بورڈ. یوسف آرٹسٹ ایک تھے, انہوں نے لکھا اس کو, قرآن کی آیت جو ہے واللہ یدعو الی دار السلام, تو اس کا ترجمہ لکھا تھا اینڈ گاڈ کالز ٹو دا ہوم آف پیس, امن کی دعوت. وہ لگایا اور اس پہ لٹریچر رکھا ہے, اسلامی لٹریچر. تو کوئی ہم جماعت بنا کے تھوڑی کام کیا تھا ہم نے. جماعت ضرورت کے تو وجود میں آتی ہے. یہ نہیں کہ آپ دعوتی کام کرنا ہے تو پہلے جماعت بنائیے, اس کا لیڈر بنائیے, تو جماعت تو دعوتی کام شروع ہوگا. آپ کو جذبہ آ جائے تو آپ شروع کر دیجیے دعوتی کام. اپنے پڑوسیوں میں, آس پاس کے لوگوں میں, جہاں بھی آپ ملاقات ہو ان کو آپ کتاب دے سکتے ہیں. ہمارے لٹریچر چھپا ہوا ہے, اس کو آپ لے سکتے ہیں. آپ کو اگر بولنا آتا ہے تو آپ بول کر کے اسے کہہ سکتے ہیں. From where did the Muslims get the inspiration to not follow this path? کیا مطلب ہے؟ نا یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کہا کہ سارے جتنے بھی پروفٹس تھے انہوں نے ایک پاتھ لی, کیا کنسیلیشن پاتھ لیا. تو مسلمس کو کہاں سے ہوا کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اس بات پہ نہیں چلے؟
زیادہ تر اس زمانے میں ہوا ہے، یعنی جو کولونیل پیریڈ آیا اس زمانے میں ہوا ہے. اس سے پہلے یہ سب باتیں نہیں تھی. صوفیہ کا زمانہ دیکھیے، صوفیوں کا طریقہ وہی تھا، کنسلیشن کا طریقہ تھا صوفی لوگ کا. ہر زمانے میں یعنی 1000 سال تک زمانے میں یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا تھا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ہوتا تھا. باقی مسلمان جو تھے وہی کرتے تھے جو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو زمانہ آیا کہ ادھر برٹشرس آ گئے، ایشیا میں قبضہ کر لیا انہوں نے، فرینچ گئے افریقہ میں قبضہ کر لیا انہوں نے، اب نیا آیا ہے امریکہ جو ہے وہ کر رہا ہے. اس سے ایک نیا ٹرینڈ پیدا ہوا مسلمانوں میں. اب وہ اسی میں سب کے سب مشغول ہو گئے. یہاں پر وہ ان کے لیڈر جو اٹھے وہ یہ نہیں بتا سکے ان کو کہ یہ بھی تمہارے لیے مدعو ہیں، امریکن بھی مدعو ہیں، برٹشر بھی مدعو ہیں، فرینچ بھی مدعو ہیں. وہ دعوت دو ان کو. لڑنا کیا ہے بھائی؟ لڑنے کھڑے ہو گئے تو اب ایک ٹرینڈ بن گیا، ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تو وہ چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے. یہ اس ٹرینڈ کو سیٹ کیا عرب دنیا میں سید جماعت الافغانی نے، انڈیا میں سیٹ کیا کہ ہمارے دیوبند کے علماء نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ لڑو بس لڑو بس لڑو لڑو، دعوت کو چھوڑ دو، لڑائی کرو. یہ اس سے پہلے 1000 سال تک ایسا نہیں تھا. ایک بہت ہی لمیٹڈ گروپ ہوتا تھا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ہوتا تھا. باقی سارے لوگ اپنا یہی کرتے تھے، دعوت اور ایجوکیشن کا کام اور مسجد کا کام یہ سب کرتے تھے. تبھی تو اسلام پھیلا تھا دنیا بھر میں کہاں پھیلتا. تو بہرحال یہ بیسیکلی یہ پیدا ہوا ہے جب سے کہ یہ کولونیل پاورز جو ہیں ایشیا میں افریقہ میں داخل ہوئیں اور مسلم ملکوں کو انہوں نے آکوپائی کیا. اس وقت سے یہ ٹرینڈ بدلا تو ابھی چلا جا رہا وہی چلا جا رہا. ہمیں ٹرینڈ کو ریسیٹ کرنا ہے. ہمارا جو مشن ہے ہم ٹرینڈ کو پھر سے اس رخ پر ڈالنا، دعوت کے رخ پر. کچھ مسلم فقیروں نے ذکر پہ زور زیادہ دیا ہے، جیسے حضرت سلطان باہو. کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہیں؟ کچھ مسلم صوفیہ نے ذکر پر زیادہ زور دیا ہے. ذکر ہم بھی زور دیتے ہیں. قرآن میں ہے کہ ذکر کثیر کرو. ذکر مطلب ہے کہ ہم خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا. تو یہ مطلب نہیں کہ نماز کو چھوڑ کر یاد کرنا. یہ نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرنا. اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں. کل ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو اسی کو ذکر کہتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ دلی میں کتنی بار آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 بار. بار کہتے ہیں بار. تو میں نے کہا یہ جملہ جو آپ بولتے ہیں میں دلی میں 7 بار آیا ہوں، یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ ہمارے پہاڑ پہ سب اٹھانے کے برابر ہے. کیونکہ دیکھیے مائنڈ جو ہے، مائنڈ میں بہت سارے شبد بھرے ہوئے ہیں، ملین ٹریلین شبد بھرے ہوئے ہیں. اگر آپ کئی لینگویج جانتے ہیں تو ہر لینگویج شبد بھرا ہوا ہے. جیسے میں کچھ 5 زبان جانتا ہوں، پرشین، عربک، اردو، انگلش اور ہندی. تو 5 زبانوں کے لفظ میرے دماغ بھرے ہوئے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں کہ میں 7 بار دہلی آیا ہوں تو کیسے مائنڈ ان شبدوں کو چھانٹتا ہے، ودن سیکنڈ چھانٹتا ہے. تو ابھی ایک کتاب چھپی ہے کہ مائنڈ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. اس نے بتایا ہے کہ مائنڈ میں ایک سرسوں کے دانے کے برابر ایک سیکنڈ میں 1 بلین ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے. یعنی انتھنکیبل ہے کیسے ہوتا ہے وہ. ایک سرسوں کے برابر جو جگہ ہے مائنڈ میں، اس کے اندر 1 سیکنڈ میں
1 بلین ایکشن ریئیکشن ہوتا ہے. تبھی تو یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ میں دلی 7 بار آیا ہوں. اتنے سارے شبدوں کو چھانٹ کر کے صرف وہ شبد مائنڈ لے آتا ہے. یہ ذکر ہر وقت ہم کو اللہ کے یعنی اللہ کے میریکل کا احساس ہونا چاہیے کہ کیسے میں بول رہا ہوں, کیسے میں چل رہا ہوں, کیسے میں پیدا ہوا, کیسے میں زندہ ہوں. یہ سارا لائف سپورٹ سسٹم کیسے قائم ہے. دیکھیے ذکر میں اس کو نہیں مانتا کہ آپ اس کو میں ذکر نہیں مانتا. وہ جاپ کا نام ذکر نہیں ہے, میں اس کو نہیں مانتا. ذکر نہیں کہ آپ جاپ کریں. ذکر مانے یاد, ریممبر کرنا. فکر کو میں مانتا ہوں. فکر بیس ذکر کا نام ذکر ہے. فکر پر جو فکر سے جو ذکر نکلتا ہے اس کا نام ذکر ہے. تو ہر وقت ہمیں میں تو ہر لمحہ سوچتا ہوں کہ کیسے میں زندہ ہوں, کیسے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور تو ہر واقعہ میرے لیے اللہ کی یاد کا ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے. اسی کا نام ذکر ہے میرے. تو 5 وقت کی نماز میں اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے, آدمی کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. 5 وقت کی نماز تو بطور روٹین فرض ہے, اس میں کوئی چھوڑنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے جو 24 گھنٹے آپ کو کرتا ہی رہنا ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں ہے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آدمی ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے. مولانا صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی طرف سے فوڈ منسٹری کی آفر ملتے ہی اس کو قبول کر لیا, یا یہ کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو غلط الزام ہے اس سے ہم کو بری کرو, تب ہم یہ وعدہ قبول کریں گے؟ کیا کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف کو جب وہ فوڈ منسٹری کا عہدہ ملا تھا تو کیا انہوں نے ملتے ہی اس کو قبول کر لیا, یا یہ کہا کہ مجھ پر جو الزام ہے اس کو پہلے ختم کیا جائے؟ ٹھیک ہے, وہ تو یہ آپ کیجیے ایسا. آپ تھوڑی میں کہتا ہوں آپ الزام نہ ختم کروائیں, لیکن میں لڑائی کو کہہ رہا ہوں, ایز کمپیئر ٹو لڑائی میں کہہ رہا ہوں, وہ الگ چیز ہے. اب ضرور آپ پر کوئی الزام لگا ہوا ہے تو ختم کیجیے اس کو. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ ٹکراؤ کا آپشن نہ لے کر کے انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کا آپشن لیا. ٹکراؤ کا آپشن نہ لے کر ایڈجسٹمنٹ کا آپشن لیا, یہ میں کہہ رہا ہوں. ایک سوال دعوت سے تعلق رکھتا ہے. جب ہم برادران وطن کے پاس ملنے جاتے ہیں, اگر وہ مریض ہو تو کہتا ہے کہ پڑھ کے خوب ایسا رقیہ شریعہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے سنت سے کوئی ثابت ہے کہ آپ ایک دائی مدعو کو اس طرح سے رقیہ شریعہ کر سکتا ہے؟ وہ کسی مدعو کے پاس جاتے ہیں, کچھ بیماری ہے اس کو, تو وہ کہتے ہیں کچھ پڑھ کے دم کر دیجیے, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ضرور کیجیے, ضرور. ہم تو کرتے ہیں, خود ایسا کرتے ہیں, ہم ضرور کرتے ہیں. میں وہاں ہمارے ایک گاؤں ہے نوادہ, میں وہاں گیا تو رام لگن ایک تھے وہاں پر. تو وہاں باغ میں بچھو تھا کوئی, انہیں ہاتھ ڈالا تو وہاں پر جو باغ ہوتا تھا وہ زمین تک اس کی پتیاں ہوتی تھی. بچھو نے کاٹ لیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو بابو کہتے, وہ لوگ بابو ایسا ہو گیا. تو میں نے آم کی ایک پتی توڑ دیا, ایک پتی توڑ کر کے ایسے ایسے کیا, دعا پڑھتے ایسے کرتا رہا, اور ختم ہو گیا ان کا وہ. تو میرے عقیدت مند ہو گئے کہ بس بہت عقیدت مند ہو گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک احسان ہے کہ آپ دعا کریں اور لوگوں کے دل نرم ہو جائے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. Maulana, Muslims normally only glorify the Prophet Muhammad, and they have absolutely failed to take any lessons from the lives of other prophets. So what I want to know is, what is the reason for this failure of them not being able to derive any lessons from other prophets' lives? ہاں دیکھیے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے نام پر قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. سو اعلیٰ نام میں پڑھیے آپ
وہاں بہت سے پیغمبروں کو ریفر کیا گیا ہے، یہ پیغمبر، یہ پیغمبر، یہ پیغمبر. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی، سچائی کی ہدایت دی. تو تم بھی ان رسول اللہ سے کہا جا رہا، تو تم بھی انہی کی پیروی کرو، رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے واسطے پوری امت کو. فبہداہ مقتدی، تو خود قرآن میں ثابت ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے ہمارے نمونہ ہے. لیکن اب مسلمانوں نے چونکہ ایک غلط عقیدہ بٹھا لکھا ہے کہ ہمارا پیغمبر جو ہے بس وہی سب سے بڑا ہے، سب سے وہ شہنشاہ کونین ہے، تو دوسرے پیغمبروں کو کچھ سمجھتے نہیں، کچھ اس کے امپورٹنٹ نہیں دیتے. لیکن یہ قرآن کے بالکل خلاف آیت ہی ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. ہاں، یہ پیغمبر ہیں جن کو کہ ہم نے ہدایت دی، تو تم ان کی پیروی کرو. اصل میں دیکھیے بات کیا ہے، مختلف پیغمبر مختلف سچویشن میں آئے. یہ ہر پیغمبر ایک ہی سچویشن میں نہیں آیا. ہر پیغمبر کے ہاں ایک الگ ایک نمونہ ہے کہ فلاں سچویشن میں ہو تو کیا کیا جائے، فلاں سچویشن میں ہو تو کیا کیا جائے. تو مسلمان جو کہ دوسرے پیغمبر کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک ہی بات جانتے ہیں کہ لڑو 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 لڑو. حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ ان کی آنکھوں سے غائب ہے کہ ایک کنگ ہو، جو کنگ آپ کے دین کو نہیں مانتا ہے، تب بھی اسے ایڈجسٹ کیجیے آپ. یہ ماڈل ہے یوسف علیہ السلام کا، وہ بھی ہمارے لیے وہ صحیح جیسے کہ رسول اللہ کا ماڈل. تو ڈفرینٹ سچویشن میں کس طرح سے ہم رہیں، تو اگر ہر پیغمبر کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پا جائیں کہ ہر سچویشن کے لیے ایک ماڈل مل جائے گا آپ کو. لیکن چونکہ مسلمانوں نے اپنے ہی پیغمبر کو بڑھا چڑھا رکھا ہے، کسی نعت خانوں نے تو وہ حد کر رکھی ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ مصطفیٰ ہو کر. جو خدا جو عرش پر تھا اسی کا پرسونیفیکیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دوسرے پیغمبر کو کیا سمجھیں گے؟ آپ کچھ نہیں سمجھیں گے. تو غلط عقیدے نے ایسا کیا ہے کہ دوسرے پیغمبر آپ کے لیے ماڈل نہیں رہے. Maulana, this question has come in written from Muhammad Imran Nadwi. He says that Maulana, you told Muslims should be defensive in war with others, while today Muslims are oppressed in different parts of the world. So his point is, should we extend our help or we should not? He has given a reference of حدیث، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو ہی از آسکنگ یو، اس میں کوئی مثال دیں. وہ ہم تو مسلمانوں میں نہیں سمجھتے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے. ہم اس فلاسفی کو نہیں مانتے کہ مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے. کہیں بھی نہیں ظلم ہونے ہو رہا. اب آپ بتائیں کہ تو میں بتاؤں گا اس کو انالیسس کر کے. کسی اسپاٹ کو بتائیں کہ فلاں اسپاٹ پر مسلمان کو ظلم ہو رہا ہے تو بتاؤں گا. ان سے پوچھے نام لیں اس جگہ کا جہاں ان کا آپریشن. کوئی ایک فلسطین کے بات لیجیے. اس میں ہم نے کتاب چھاپی ہے باقاعدہ فلسطین کے سوال پر. ابھی میں اس کا اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق کو حضرت اسماعیل کو بسایا مکہ میں. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو یہاں بساؤ. تو اس کی وجہ سے ارض حجاز جو ہے وہ اسماعیل کا الاٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی وہ لوگ، ان کے باپ عراق میں پیدا ہوئے تھے، اب وہ قابض ہیں حجاز پر، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف الاٹمنٹ ہوا تھا وہ. تو حجاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا بنو اسماعیل کو. اچھا، یہی فلسطین دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بنو اسحاق کو، جن کو آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل کو کہا جاتا ہے حضرت اسحاق کے بیٹے سے یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل، انہیں سے منسوب کر وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل. تو فلسطین تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کو،
اور آیت موجود، ابھی بھی آیت موجود ہے قرآن مجید میں، ادخلوا الارض المقدسہ کتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں جو اللہ تمہیں لکھ دیا ہے. تو ارض مکتوب ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے. تو بالفور نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ویسے ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ نے کہا کہ داخل ہو جاؤ. 48 میں بالفور نے ڈیوائڈ کیا. حضرت موسیٰ نے تو پورا فلسطین دے دیا تھا ان کو. بالفور نے کہا کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا. رفلی وہ آدھا تھا وہ. تو بہت اچھا تھا یہ. کن عربوں نے مان لیا بالفور کو، کوئی نہیں مان لیا. کوئی لڑائی چھیڑ دی انہوں نے. یعنی انہوں نے حسن بنہ کے زمانے میں، حضرت سید قطب کے زمانے میں لڑائی چھیڑ دی ان کے ساتھ. تب کو ان کو رہنے نہیں دیں گے، تو بانٹ ڈالیں گے، ختم کریں. کیوں بھائی؟ کس حق سے؟ وہ ڈائسپورا کے لوگ تھے، وہ لوٹے تھے اپنے وطن میں، جس حضرت موسیٰ کے زمانے لوٹے تھے. وہ حق تھا کہ وہ رہیں. تو آپ کو راضی ہو جاتے کہ بھائی ٹھیک ہے، آدھے تم رہو آدھے ہم رہیں گے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک اور بہت بڑا بلنڈر کیا. سارے عربوں کنسنٹ سے ہوا وہ بلنڈر. وہ تھا سویز کنال جو ہے وہ بنائی تھی فرینچ اور برٹش کمپنی نے. اس کے بعد وہ لیز پر لیا تھا انہوں نے، پٹا جو کہتے ہیں پٹا. تو سویز کنال ان کو پٹے ملی تھی. اس کی میعاد 56 تھی، 1956 تک تھی وہ باقی. درمیان 12 سال پہلے سر وہ عبد الناصر نے اس کو ختم کر دیا، اس کے عہد کو، کہ ہم آج سے قبضہ کرتے ہیں اس کو. آپ کا ندوہ جو ہے وہ لیز پر ہے. گورنمنٹ اگر ختم کر دے تو آپ چلائیں گے، آپ لوگ شور کریں گے. ندوہ کی زمین پٹے پر ہے. وہ ندوہ اپنی زمین کا مالک نہیں ہے، وہ پٹے پر ہے. وہ اگر فرض کی حکومت ہند جو ہے قبضہ کر لے اس کو تو آپ لوگ شور کریں گے. تو وہاں جو قبضہ کیا تو آپ کسی نے کوئی بولا نہیں، کوئی چلایا نہیں کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو. نتیجہ کیا ہوا کہ اسرائیل اور فرانس اور برطانیہ نے مل کر حملہ کر دیا اور پھر قبضہ کر لیا. انہوں نے بہت زیادہ قبضہ کر لیا. یعنی 67 کے بعد جو قبضہ کیا ہے وہ اس کو سوئے سے جوڑ کر دیکھیے آپ. تو جب تک آپ پاس تو نہ ملائیں. دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ وہ بدعوکم وبلبر، اسے اصول بنایا ہے کہ البادی ازلم. بدر تو کیا انہوں نے، عربوں نے. یعنی پہلا بدر یہ تھا کہ بالفور کے اس کو نہیں مانا انہوں نے. دوسرا بدر تھا کہ 67 میں انہوں نے سویز کنال کو 12 سال پہلے اس کو وہ نیشنلائز کر لیا. پھر کوئی حق نہیں تھا اس. یہ آپ کریں گے تو اس کو پرائز دیجیے. آپ جو ہو رہا ہے اس کی پرائز دے رہے ہیں یہ لوگ. زندگی اتنے سمپل نہیں ہے، بہت ہی کمپلیکس یہ افیئر ہے زندگی کا.